ٹیچر کے پیارے دوستو، آج شب برات کی مبارک رات ہے۔ اس مبارک رات اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس مبارک رات ہر ایک کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آج کی اس مبارک اور پیاری رات میں اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل ہوں، اور اس دعا کو آنکھیں بند کر کے غور سے سن لیں اور دل میں آمین آمین کہتے جائیں، اور اس دعا کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ساری دنیا کے مالک، راجہ اور پرجا کے مالک، سب سے انوکھے، سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، ناؤ جگت کی کھینچنے والے، دکھ میں سہارا دینے والے، جوت ہے تیری جل اور تھل میں باس ہے تیری، پھول اور پھل میں ہر دل میں ہے تیرا بسیرا، تو پاس اور گھر دور ہے تیرا، تو ہے اکیلوں کا رکھوالا، تو ہے اندھیرے گھر کا اجالا، بے آسوں کی آس تو ہی ہے، جاگتے سوتے پاس تو ہی ہے، سوچ میں دل بہلانے والا، بپتا میں یاد آنے والا، ہلتے ہیں پتے تیرے، ہلائے کھلتی ہیں کلیاں تیرے، کھلائے تو ہی، ڈبوئے تو ہی، ترائے تو ہی۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکیں۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکے، اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ آج شب برات کی مبارک رات ہے، اس رات ہمارے اعمال تیرے حضور پیش ہونے کو ہیں، تو ہم پر اپنا رحم و کرم فرما۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان ہی پر موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما،
اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر اور ان پر عذاب نازل فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں جنوں اور انسانوں کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہماری آزاری سن لے۔ اے اللہ ہماری جسمانی اور روحانی بیماریوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی طاقت اور قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لے آیا۔ اے اللہ مفلس کو غنی کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو اولاد سے گھبرا گئے ہیں انہیں محب فرما دے۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما دے۔ اے اللہ بد اخلاق کو مکرم الاخلاق بنا دے۔ اے اللہ سلامتی والا دل، ذکر والی زبان اور رونے والی آنکھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دین و دنیا کی عزت نصیب فرما۔ اے اللہ ماں باپ کے نافرمانوں کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ بے چینوں کو چین عطا فرما، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے، اور جن گھروں میں نا اتفاقی ہے ان کو اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی عطا فرما اور انہیں زندگی کا نیک ساتھی نصیب فرما۔ اے اللہ ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک اور امت اسلامیہ پر اپنا کرم کر۔ اے ساری دنیا کے مالک میرے اللہ، آپ ہر چیز کے حکمران ہیں، آپ طاقتور ہیں، اصل بادشاہت اور طاقت آپ کی ہے۔ اے میرے رب، آپ کی امت کے حالات خراب ہیں، یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد فرما دیجئے تاکہ ہم اسلامی نظام کا قیام کریں، عدل و انصاف قائم کریں۔ ہمیں ان کفار اور ان کے غلام حکمرانوں سے نجات عطا فرما، ہمیں نیک ہدایت یافتہ خلیفہ عطا فرما۔ یا اللہ اے جلالت اور کبریائی والے، اے مالک ارض و سما، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے ہی ہمیں پیدا کیا اور یہ دی ہوئی زندگی تیری ہی امانت ہے۔ یا اللہ بے شک تو ہر بات سے باخبر ہے، تیرے راز تو ہی جانے، مگر ہم سے برما کے ان مسلمان مظلوموں کی بے بسی اور قسم پرسی دیکھی نہیں جاتی جن کا جرم صرف مسلمان ہونا ہے۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یا اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو اس طرح بے یار و مددگار کافروں کے رحم و کرم پر مت چھوڑ۔ یا اللہ اپنے مظلوم بندوں کی غیبی مدد فرما جس طرح تو نے بدر کے میدان میں مدد فرمائی۔ یا اللہ سناہ شعبان کی 15 تاریخ جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات کو تو کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما، ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیبی امداد فرما کہ تیرے سوا کوئی در نہیں جہاں سے مدد ملے۔ اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے ہے، پس تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی والے گھر جنت میں داخل فرما۔ اے جلالت و اکرام والے رب، تو برکت والا اور بلند ہے۔ اے میرا اللہ میرے لیے اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دے اور مجھے ان میں داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں خانہ کعبہ کے رب کی پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر سے اور قبر کے عذاب سے اور سینے کی تنگی سے، اور اللہ تعالیٰ درود بصورت رحمت اور سلام بھیجیے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ اے اللہ اپنے گھر کے شرف اور تکریم و تعظیم اور ہیبت اور بلندی اور نیکی میں مزید اضافہ فرما، اور جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس وائرس کو پوری دنیا سے ختم فرما کر اپنا گھر آباد فرما۔ یا اللہ
جس روز تیرے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اور تیری ذات پاک کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینا اور اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مجھے ایسا خوشگوار اور خوش ذائقہ گھونٹ پلانا کہ اس کے بعد کبھی مجھے پیاس نہ لگے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھلائی مانگتا ہوں جن کو تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے طلب کیا، اور ان چیزوں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جن سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول یا فعل یا عمل کی توفیق کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، اور میں دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر اس قول و فعل یا عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے۔ اے میرے رب، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما، اور صحت و تندرستی عطا کر۔ آمین آمین ثم آمین۔